جیسے خواب کو تعبیر تو ملی، کانٹا ہمارے پاؤں کا نکلا نہیں تو کیا۔ ایک پھول جیسے خواب کو تعبیر تو ملی، کانٹا ہمارے پاؤں کا نکلا نہیں تو کیا۔ دیکھیے غزل کے دو تین شعر کے میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں، میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں، میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں، میں رو پڑھوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں۔ میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں، میں رو پڑھوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں۔ حضرات سب شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب اہلیان ذوق تشریف فرمائے۔ دیکھیے ایک وقت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں، میں رو پڑھوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ رعونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک، رعونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک، رعونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک، یہاں بھی نام کے پتھر لگائے جاتے ہیں۔ رعونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک، یہاں بھی نام کے پتھر لگائے جاتے ہیں۔ اور امیر شہر کے طاقوں میں جلنے والے چراغ، فرمائیں گے امیر شہر کے طاقوں میں جلنے والے چراغ اجالے کتنے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں۔ امیر شہر کے طاقوں میں جلنے والے چراغ اجالے کتنے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں۔ اور بہت گمان ہے تاریخ کو سربلندی پر، بہت گمان ہے تاریخ کو سربلندی پر، اسے بتاؤ ستارے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اسے بتاؤ ستارے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور حضرات آخر میں بس غزل کے دو تین شعر، اس کے بعد اجازت کرتا ہوں کہ پیار کرتے رہے اظہار نہیں کر پائے، پیار کرتے رہے اظہار نہیں کر پائے، پیار کرتے رہے اظہار نہیں کر پائے، ہم ہی زنجیر کو جھنکار نہیں کر پائے، ہم ہی زنجیر کو جھنکار نہیں کر پائے۔ محترم حسن چوغلے صاحب تشریف فرما ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پیار کرتے رہے اظہار نہیں کر پائے، ہم ہی زنجیر کو جھنکار نہیں کر پائے۔ ایک سمندر تھا جسے پیروں تلے رون دیا، ایک سمندر تھا جسے پیروں تلے رون، ایک سمندر تھا جسے پیروں تلے رون دیا، ایک دریا ہے جسے پار نہیں کر پایا۔ ایک سمندر تھا جسے پیروں تلے رون دیا، ایک دریا تھا جسے پار نہیں کر پائے۔ یہ تھے جناب طارق قمر مراد آبادی، بہت عمدہ اشعار سے نواز رہے تھے اور ہمیں ان کی غزل کے اندر شگفتگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت تازہ تازہ پھول چن کر لایا ہے اور اس نے یہاں لا کر وہ پھول بکھیر دیے ہیں۔ یقیناً ہماری آج کی اس بزم کو، آج کی ہماری اس نشست کو جناب طارق قمر مراد آبادی نے لالا زار کر دیا ہے، گلو گلزار کر دیا ہے۔ ہم بے انتہا ممنون ہیں اور ہمیں قلق بھی ہے کہ شاید انہوں نے کچھ کلام کم سنایا ہے، لیکن قند مقرر ہم پھر کسی موقع پر ان سے سنیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ذوق کا یہیں پر گلا دب جائے اور ہمارے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ اور خواہش دوسری ملاقات کی باقی نہ رہے۔ ہم نے اپنی دوسری ملاقات کے لیے باقی کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ آئیے ہم رخ کر رہے ہیں اپنی ایک اور شخصیت کی جانب، ہماری فہرست اس معتبر نام کی جانب کہ جس کا ہر شعر ہم کو اپیل کرتا ہے، جس کا ہر شعر معاشرے کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ شاعری کے اندر گل و بلبل کی تو باتیں ہوا کرتی تھی، شاعری کے اندر آسمانی فلسفوں کی تو باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن شاعری کو جس شخص نے زمین سے متعارف کرایا ہے، شاعری کو جس شخص نے جھونپڑیوں سے متعارف کرایا ہے، شاعری کو جس شخص نے ریل کے ڈبوں میں جھاڑو لگانے والے بچوں سے متعارف کرایا ہے، وہ شخصیت جناب منور رانا کی ہے۔ فرشتے خود سے ان کے جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں، وہ بچے ریل کے ڈبوں میں جو جھاڑو لگاتے ہیں، یہ ہے جناب منور رانا۔ یا وہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جی ہاں، آپ حضرات استقبال فرمائیے جناب منور رانا۔ پیچھے کر لیں۔
ابھی آواز میں دم ہے. معزز حاضرین، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ دھوکہ دینے لگتے ہیں. شاید میرے سامنے یہی مسئلہ ہے کہ جس محبت سے آپ تمام حضرات نے مجھے نوازا ہے، اس کے لیے میرے پاس شاید اتنے لفظ نہیں ہیں، میں لفظوں کا سہارا نہیں لے پاؤں گا. میں شکر گزار ہوں ندی ماہر میاں کا. نبیل، عزیز نبیل، یہ ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور بھی جو یہاں ہمارے سب شعراء بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے میرے بہت پرانے، یہ سب تو بچے ہیں، عقل والے تو ذرا اچھے ہیں، پرانے والے سب. ایسا حضرات کہ چوگلے صاحب سے پہلی ملاقات اپریل میں ہوئی تھی 92. اپنی شخصیت، اپنی سادہ مزاجی کہ جیسے آپ جانتے ہوں گے حضرات کہ میں شاعری میں بھی، نثر لکھنے میں بھی، زندگی گزارنے میں بھی بہت بے باک گفتگو کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. تو اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی. حضرت کریم صاحب بہت دبلے پتلے خوبصورت بھی تھے. مطلب انہیں دیکھ کر کوئی بھی خاتون اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے. داغ دہلوی نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ خدا نے خوب کیا داغ خوبرو نہ کیا، نہیں تو 100 میں 75 کی آبرو جاتی. تو ابھی ایک ہفتے تک ہم لندن میں تھے، بڑا نام سنتے تھے لندن کا، اور پتہ ہی لوگوں کو لندن اچھا کیسے لگتا ہے. ہم تو لندن میں لندن کو گالیاں تو گئے تھے، بلیو می. تو یہ تاجد قمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو جب ویزا ہی لگوانے گیا تھا، معلوم ہوا اس کا بڑا، میں نے ابھی ایک نئی کتاب میں نے شروع کی ہے لکھنا، میں نے سفر نامے کے تعلق سے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ سفر نامے میں سب جھوٹ لکھا جاتا ہے، جتنے سفر نامے آپ پڑھ ڈالیں اس میں لکھا جاتا ہے میں لندن میں پہنچا ایئرپورٹ پہ 2 خوبصورت حسیناؤں نے مجھے آداب کیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سب کچھ تقریباً جھوٹ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا سچا سفر نامہ لکھنا چاہیے، تو میں نے اس کو لکھنا شروع کیا ہے. ابھی میں لندن تک پہنچا نہیں ہوں ٹھیک سے، تقریباً 40 پیج میں نے لکھ ڈالے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ جتنے مختلف، میں نے بہت سے جو ایک زمانے میں نے یہ مسئلہ کہا تھا کہ مجھ سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ سفر نامہ لکھا کرو، تمہارا سفر نامہ بہت دلچسپ ہوگا. بجائے سفر نامہ لکھنے کو میں نے غزل کہی تھی. اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیار غیر کا کوئی بھی ہنگامہ نہیں لکھا، سفر کافی کیے لیکن سفر نامہ نہیں لکھا. لیکن اب ہم نے کہا کہ سفر نامہ لکھا جائے. تو اب یہ ہوا کہ سفر نامہ لکھا کیسے جائے، تو جسے بالکل ایک جیسا ہو جائے گا، لندن کی ایک رات، لندن کی حسینہ، لندن نائٹ، پب اور وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ نہیں، اس سفر نامے کا نام رکھنا چاہیے مجھے ابن بطوطہ کا دوسرا سفر. تو میں نے اس عنوان سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو زندگی کے جو 32 برس کے جو تجربات ہیں مختلف، یعنی یہی نہیں کہ قطر آ گئے یا امریکہ آ گئے یا لندن آ گئے، ہندوستان میں بھی جہاں آ گئے، جیسے جو اچھا جو واقعات ہیں، میں نے سوچا اگر جو جتنے یاد ہیں اگر قلم بند کریں شاید کام آئیں وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ چوگلے صاحب سے اس وقت کی میری ملاقات ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ عشق 17 سال پرانا ہے. 16 سال کے بعد اس کی ویلو کم ہونے لگتی ہے، جوانی 16 سال تک رہتی ہے. لیکن ہمارے اور ان کے عشق میں اور رنگ میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ بھی کالے، ہم بھی کالے، دونوں دل والے. تو میں کر رہا تھا کہ اس بار مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کو وہ انڈین ایمبیسی لے گئے تھے. وہاں اس وقت جو محترم جو یہاں پر ایمبیسڈر رہے ہوں اور سیکرٹری صاحب، فرسٹ سیکرٹری وغیرہ تھے، وہاں چائے ناشتے اور کھانے کا خوبصورت انتظام تھا. انڈین ایمبیسی کی عمارت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ انڈین ایمبیسی یا کوئی بھی ایمبیسی، دنیا کی کسی بھی ملک کی ایمبیسی ہو، وہ ایمبیسی نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ملک آباد ہوتا ہے، اس کے اندر ایک شہر آباد ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا محلہ آباد ہوتا ہے.
تو مجھے بہت اچھی لگی. آج اتفاق سے بھاٹیہ صاحب سے ملاقات ہو گئی اور اروڑا صاحب سے, تو اور اچھا لگا کہ صاحب یہ پنجاب بھی ہمارے یہاں موجود ہے. اچھا پنجاب ادھر کہو یا ادھر کہو, ہے پنجابی. دونوں زبانیں ایک, گفتگو ایک, لہجہ ایک, یہاں تک کہ گالیاں بھی ایک جیسی بنتے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہے, اردو بھی ایک جیسی بولتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ لندن 6-7 دن دیکھا, بڑا قریب شہر ہے, شاید دنیا کا